السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الوضوء کی آج دوسری حدیث ہم پڑھیں گے۔ حضرت حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ چنانچہ مؤلف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عثمان دعا بوضوء فغسل کفیہ 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق علیہ۔ وضو سے متعلق کئی احادیث ایسی ہیں جس میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بیان کیا گیا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو آج ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اسی طرح سے بعض اور دوسرے صحابہ کرام سے تفصیلاً وضو سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بعض صحابہ نے ذکر کی ہے۔ یہاں مؤلف نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو یہاں ذکر فرمایا ہے، جو تفصیلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ذکر کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت حمران ہا کے ضمہ کے ساتھ ہے، اور حمران بن ابان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قیدی بنایا تھا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اس لیے یہ مولا عثمان ہوئے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام۔ فقہ ہے، طبقہ ثانیہ سے ان کا تعلق ہے، 75 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے روایت ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرتیں انہوں نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا ان سے نکاح کرا دیا تھا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے ان کا نکاح کرایا، اسی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، اس بنیاد پر انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور جو بیعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اس میں اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر دوسرے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ جمعہ کے دن
18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں یہ شہید کر دیے گئے، اور ان کی جو شہادت ہے بڑی مظلومانہ شہادت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حج کے لیے اکثر و بیشتر گئے ہوئے تھے۔ یہاں بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا مدینہ میں آ کر، اور جو لوگ مدینہ میں موجود تھے وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کے محاصرے کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں۔ بڑے فضائل ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، عثمان ابن عفان۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آزاد کردہ غلام ہیں ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان عثمان دعا بوضوء، دعا کا صلہ جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے منگانا، طلب کرنا، اور وضو واو کے فتحہ کے ساتھ ہے، اور اس کا معنی اس سے پہلے بتایا گیا۔ وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ دعا بوضوء یعنی وضو کا پانی منگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا۔ فغسل کفیہ 3 مرات، تو اپنے ہتھیلیوں کو، کف کہتے ہیں ہتھیلی جس میں انگلی بھی داخل ہوتی ہے، اور اس کی حد بندی ہے، یعنی یہ انگلیوں کے ساتھ یہ پوری ہتھیلی یہاں تک، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ہاتھ، یہ یہاں سے اوپر کا جو ہے اس کو کہیں گے کف۔ کہتے ہیں فغسل کفیہ، اور کف جو ہے یہ کفین تسنیہ ہے، اور ضمیر کی جانب، ضمیر مجرور کی جانب اضافت ہے، اس لیے نون تسنیہ یہاں سے گر گیا ہے، کفین تھا اصل۔ فغسل کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھلا۔ فغسل کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھلا۔ 3 مرات، 3 مرتبہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا وضو کا، اور اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ اس طرح سے دھلا، پانی لینے کے 3 مرتبہ اس کو دھلا۔ ثم تمزمز، پھر کلی کی، تمزمز کلی کرنا، منہ میں پانی ڈال کر اسے گھمانا، اسی کو کلی کرنا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ثم تمزمز، پھر کلی کی، واستنشقا، اور ناک میں پانی ڈالا۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی پانی کو ناک کے پاس لے کر اسے سونت لینا اوپر تک تاکہ چلا جائے، یہ استنشاق کا معنی ہے۔ واستنثرا، اور ناک سے پانی کو جھاڑا۔ استنثار کا مطلب ہوتا ہے ناک سے پانی کو نکالنا، ناک سے پانی کو نکالنا، جو پانی اندر گیا ہے اس پانی کو نکال دے۔ تو استنشاق یا استنثار کا یہ معنی اور مفہوم ہے، لیکن یاد رہے یہ اگر علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جیسے مان لیجیے صرف استنشقا ہی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یا استنثرا کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ان الفاظ کا دونوں معنی لیے جائیں گے، یعنی ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا اگر استنشاق کا لفظ استعمال ہوا ہے یا استنثار کا لفظ استعمال ہوا ہے تو دونوں معنی پر یہ لفظ دلالت کرے گا۔ اور جہاں یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے
ایک ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے، تو استنشاق کا مطلب ہوگا ناک میں پانی سوتنا، اور استنثار کا مطلب ہوتا ہے ناک سے پانی کو جھاڑنا۔ کہتے ہیں ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور پھر اسے جھاڑا۔ ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھلا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے چہرے کو دھلا۔ وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، تو پھر انہوں نے اپنے چہرے کو دھلا 3 مرات، 3 مرتبہ انہوں نے اپنے چہرے کو دھلا۔ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلی کتنی دفعہ کی یا ناک میں پانی ڈال کر کتنی مرتبہ جھاڑا، اس بات کی وضاحت اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ حدیث ابو داؤد وغیرہ میں یا اور جو دوسری جگہوں پر موجود ہے وہاں اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ عمل بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ کر کے دکھایا، یعنی 3 دفعہ کلی کی اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا۔ آئی بات میں تو 3 دفعہ کا ذکر اور جو دوسری روایات ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے، وہ بھی صحیح روایات ہیں۔ آئی بات میں تو یہ جو ہے یاد رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ چہرے کو دھلا۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق 3 مرات، پھر انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ، یدہ الیمنی، ید یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے ید، اور اسی لیے اس کی جو صفت آئی ہے الیمنی، یہ مؤنث ہے، یمین کا مؤنث الیمنی، تو یدہ الیمنی، پھر انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو دھلا الی المرفق، کوہنی تک۔ مرفق کوہنی کو کہتے ہیں، یہ جو کوہنی ہوتی ہے جوڑ، اس کو مرفق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو کوہنی تک دھلا۔ اور الی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ کبھی مغیّہ، یعنی جہاں تک بیان کیا جا رہا ہے اس کے داخل ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی اس کے خارج ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا بھی قرینہ پایا جائے گا اسی اعتبار سے معنی اور مفہوم لیا جائے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات ہونے تک تم روزے کو پورا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے رات ہونے تک اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے اس میں رات داخل نہیں ہے، یعنی رات جیسے ہی شروع ہو آپ کا روزہ ختم ہو جائے۔ آئی بات سنیں؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، جیسے یہاں رات ذکر کیا گیا نا تک، تو کبھی ایسا ہوتا ہے یہ پہلے کے ما قبل کا جو حکم ہے، پہلے جو حکم ہے اس میں داخل ہوتا ہے، یہاں پہلے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ رات جو ہے پہلے کے حکم میں داخل نہیں، یعنی رات دن کے حکم میں داخل نہیں ہے، بلکہ رات ہوتے ہی آپ کو روزہ ختم کر دینا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ البتہ کبھی یہ بعد والا جو ہے علاقے جو بعد آ رہا ہے وہ ما قبل کے یعنی اس سے پہلے والے کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے صمت من الاول الى آخر، میں نے روزہ رکھا اول سے آخر تک، تو آخر جو رمضان کا ہے یعنی آخری 30واں یا 29واں دن وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی اس میں داخل۔ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الی المرفق، تو مرفق اس میں داخل ہے، یعنی مرفق بھی اس میں شامل ہے، اس کو دھولا جائے گا۔ اور اس تعلق سے علماء نحو اور لغت نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر دونوں کی جنس ایک ہے، جیسے مان لیجیے یہ ہاتھ ہے، اب ہاتھی کی جنس کوہنی ہے، تو یہ ہاتھ اور کوہنی یہ دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، تو یہ حکم میں بھی ایک ساتھ شامل ہوں، یعنی دونوں کی جنس اگر ایک ہے تو وہ دونوں
ما قبل اور ما بعد حکم میں شامل ہوں گے. جیسے یہاں ہاتھ ہے اسی کی جنس یہ کوہنی ہے. اور اگر دونوں ایک جنس کی نہیں ہے، جنس اگر تبدیل ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ داخل نہیں ہوں گے. جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات اور دن ان کی جنس تبدیل ہوئی، یہ بدل گئے، رات الگ ہے اور اس کے مقابلے میں دن ہے. تو دن الگ رات الگ، یہاں کا اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی رات اس میں شامل نہیں ہوگی. تو جنس اگر ایک ہوگی تو شامل ہوگی، اور جنس اگر بدل جا رہی ہے تو شامل نہیں ہوگی. الی المرفق میں جنس ایک ہے، اس لیے مرفق بھی دھلنے میں شامل ہوگی. ہاتھ جس طرح سے دھلنا ہے ایسے ہی مرفق بھی دھلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم یہاں تک دھل کے چھوڑ دیں اور کوہنی کو شامل نہ کریں، بلکہ کوہنی کو بھی دھلنا پڑے گا. بعض روایات میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو مرفق تک دھلا، یعنی کوہنی تک، یعنی کوہنی سمیت دھلا. یہ پھر ترجمہ اس کا کیا جائے، یعنی اپنے داہنے ہاتھ کو کوہنی سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلا 3 مرات، 3 دفعہ. ثم الیسری مثل ذلک، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو دھلا اسی طرح سے، یعنی دائنا ہاتھ دھلا، پھر اسی طرح سے بائیں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنی سمیت دھلا. ثم مسح براسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اپنے سر کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. یہاں بعض دوسری روایات سے، جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو سر کا مسح ہے وہ ایک دفعہ کرنا ہے، وہ 3 دفعہ نہیں کرنا ہے. یہاں ایک دفعہ کرنا ہے یا 2 دفعہ، اس بات کی وضاحت نہیں. ان کے غلام کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر سر کا مسح کیا، حضرت عثمان نے پھر سر کا مسح کیا. تو یہ سر کا مسح جو ہے یہ کیا ہے، ایک دفعہ کیا یا 2 دفعہ، اس کی وضاحت نہیں. لیکن دوسری روایات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسی باب میں آگے آ رہی ہیں، اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ مسح ایک دفعہ کیا گیا، یعنی ایک دفعہ حضرت عثمان نے کر کے دکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کیا. تو مسح جو ہے وہ ایک دفعہ کرنا ہے. یہی جمہور زیادہ تر اہل علم کا موقف ہے. البتہ بعض لوگ جیسے امام شافعی وغیرہ ہیں وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سر کا مسح جو ہے وہ بھی 3 دفعہ کیا جائے گا. جیسے ہاتھ 3 دفعہ دھلے جا رہے ہیں، کلی 3 دفعہ، ناک میں پانی 3 دفعہ چڑھا جا رہا ہے، اور ایسے ہی پیر وغیرہ جو 3 دفعہ دھلے جا رہے ہیں، ایسے ہی سر کا مسح بھی 3 دفعہ کیا جائے گا. لیکن ایک دفعہ سر کا مسح کرنا یہ راجح ہے. دلائل اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی احادیث اس تعلق سے آتی ہے. راوی کہتے ہیں ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین، پھر انہوں نے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داہنے پیر کو دھلا الی الکعبین، ٹخنوں تک. ٹخنا جو ابہار ہوتا ہے پنڈلی کے ختم ہونے پر، وہاں تک، یعنی ٹکنا بھی اس میں شامل ہے. الی الکعبین کیونکہ پیر کی جنس سے ہے ٹکنا، اس لیے کعب بھی اس میں شامل ہوگا، یعنی ٹخنا بھی اس میں شامل ہوگا دھلنے میں، اسے بھی دھلا جائے گا. تو پھر انہوں نے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو یعنی ٹخنوں تک دھلا 3 مرات، 3 دفعہ، یہ بھی 3 دفعہ دھلا. ثم الیسری، پھر بائیں پیر کو دھلا مثل ذالک، اسی طرح سے یعنی کعبین تک، اسے بھی 3 دفعہ دھلا. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قالا کا فاعل جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا نحو وضوئی ھذا، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے وضو کیا نحو وضوئی ھذا، میرے اس طرح وضو کرنے کی طرح سے، یعنی جس طرح سے میں نے وضو کیا ہے ایسے ہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. آئی بات سمجھیں؟ تو یہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے دکھایا، اور یہ دکھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو وہ بتا سکتے تھے، ایسے ہی زبانی بتا دیتے کہ ایسے ایسے کرنا ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کی تعلیم کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے باقاعدہ اسے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس طرح سے وضو کیا انہوں نے. پھر وہ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں کہ جو میں وضو کر رہا ہوں یہ میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وضو کیا ہے. چنانچہ کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اس طرح سے وضو کیا جیسے میں نے وضو کیا ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ایسے ہی میں نے وضو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جیسے میں نے وضو کیا ہے. یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے، یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو فضیلت والی بات تھی اسے یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن مناسب ہے اس فضیلت والی چیز کو بھی ذکر کر دیا جائے. چنانچہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو کہا کہ توضا نہاوا وضوئی ہادا، یعنی میری طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ من توضا نحو وضوئی ھذا، جس شخص نے میرے اس وضو کرنے کی طرح سے وضو کیا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، رکعتین، 2 رکعت، یعنی نفلی نماز، تحیۃ الوضو جس نماز کا نام ہے، تحیۃ الوضو جسے کہا جاتا ہے. لا يحدث فیہما نفسہ، کہ جس شخص نے اس طرح سے وضو کیا اور 2 رکعات نماز پڑھی، اس درمیان وضو اور نماز پڑھنے کے درمیان میں اس نے کسی سے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی اس شرط کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے. اتنی بڑی فضیلت ہے وضو کے بعد نماز پڑھنے. یاد رہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فضیلت وضو کی بیان فرمائی، اور جو نماز اس وقت موقع سے پڑھی جائے گی اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے. جب بھی آدمی وضو کرے یہ 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے مشروع ہے، جائز ہے، اور بلکہ بڑی فضیلت کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خڑاؤن کی آواز سنی کہ وہ آپ کے آگے آگے جا رہے ہیں جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا ان سے کہ بلال کیا معاملہ ہے، تمہارے خڑاؤن کی آواز تو اوپر میں نے سنی اور جنت میں میں نے اس کی آواز کو محسوس کیا، کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں ہے، البتہ مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تو یہ 2 رکعت بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور انہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یاد رہے پچھلے گناہوں کی جو معافی ہے یہ گناہ صغیرہ کی معافی اس سے مراد ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ بڑے گناہ ہیں وہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. وضو کرنے کی وجہ سے، یا بعض ایام کے روزے رکھنے کی وجہ سے، یا کسی اور فضیلت والا کام کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہوں کی معافی کا ذکر فرمایا ہے تو وہ گناہ صغیرہ اس سے مراد ہوتے ہیں. اہل علم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے، اور وہ استدلالن ہے
کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو بڑے گناہ ہیں ان کے تعلق سے اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے اور قرآن اور حدیث میں کہ وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آدمی انسان توبہ اور استغفار نہ کرے، ان گناہوں سے معافی تلافی نہ کرے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت۔ آگے اور بھی احادیث اس تعلق سے آئیں گی، آج اسی حدیث پر ہم بات کریں گے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ اس حدیث سے وضو کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اس وضو کے طریقے کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مکمل کر کے دکھایا، اور وہ کیا ہے کہ 3 دفعہ ہاتھوں کا دھلنا ہے، اور یہ سنت ہے۔ وضو کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے وہاں ابتدا چہرے کے دھلنے سے ہوئی ہے، چہرہ دھلنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے چہرہ دھلنا ہے، اس سے پہلے آپ کو ہاتھ دھلنا ہی پڑے گا، تو 3 دفعہ کا ذکر ہے اس میں، ہاتھوں کو 3 دفعہ دھلا جائے، یا اسی طرح سے کلی یا ناک پہ پانی چڑھانا ہے یہ بھی 3 دفعہ کیا جائے، اور پھر ہاتھوں کا دھلنا ہے دونوں، پہلے دائنے اور پھر بائیں، تو یہ بھی 3 دفعہ ہوگا کہنی تک، اور پھر مسح کرنا ہے، یہ البتہ 1 دفعہ ہے جیسا کہ دیگر روایات سے اس کی تعین ہوتی ہے۔ اور جہاں تک پیر دھلنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی 3 دفعہ دھلا جائے گا، 3 دفعہ دھلا جائے گا۔ 3 دفعہ دھلنا یہ افضل اور بہتر، یاد رہے 3 دفعہ دھلنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی 1 دفعہ دھل لیتا ہے اور جو وضو کے لیے ضروری ہے، یعنی ہر حصے کو پانی پہنچ جائے، یعنی اس وضو کے اعضائے وضو جو ہے ان کے ہر حصے کو پانی اگر پہنچ جا رہا ہے اور 1 دفعہ میں ہی پہنچ جاتا ہے تو 1 دفعہ دھلنا کافی ہوگا، یا 2 دفعہ دھلنا کافی ہو جائے گا، لیکن سنت اور افضل 3 دفعہ دھلنا ہے۔ البتہ 3 سے زیادہ دھلنا یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ کسی سبب سے پانی نہیں پہنچ پایا ہے تو پانی پہنچانا بہرحال ضروری ہوگا۔ آئی بات میں تو 3 دفعہ دھلنا یہ افضل اور بہتر ہے، اور اگر کوئی آدمی اس سے کم دھلتا ہے یعنی 2 مرتبہ یا 1 دفعہ تو یہ بھی کفایت کر جائے گا، لیکن یاد رہے کوئی بھی وضو کا جو عضو ہے، حصہ ہے، جو ہاتھ یا پیر وغیرہ ہے یا چہرہ وغیرہ ہے، اس کا کوئی بھی حصہ سوکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے، سوکھا ہوا کوئی حصہ نہیں رہنا چاہیے۔ آئی بات میں تو یہ جو ہے وضو سے مکمل وضو کا طریقہ اس میں بیان کیا گیا، اور بہت ساری باتیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہ طریقہ سکھانے والا، پریکٹیکل والا، تو اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکھانے کے تعلق سے جو حرص ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس بات کے کتنے حدیث تھے کہ لوگ آسانی سے کسی بھی چیز کو سمجھ جائیں، علم سیکھ لیں، پریکٹیکل کر کے انہیں دکھایا جائے، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حرص بھی اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر وضو کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت بھی اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، نفلی نماز جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔